مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ گمراہی کی جو اصل وجہ ہے نا، وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید۔ قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا اس کو فالو کرو، کہتے ہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے تھے وَلَا يَهْتَدُونَ، اور خود بھی گمراہ تھے، تو باپ دادا جاہل تھے پھر بھی ان کو فالو کرو گے، تو اس لیے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا یہ کامیابی نہیں ہے، قرآن و سنت پہ اور صحابہ تابعین کے طریقے پہ چلنا کامیابی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس آیت کو غلط فٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، کوئی اگر ان کو فالو کر رہا ہو تو اس پہ بھی آیت فٹ کر دیتے ہیں، تو یہ آیت ان پہ فٹ نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں تو قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اپنے سے زیادہ علم والوں سے پوچھو تم، تو ائمہ مجتہدین تو اہل علم میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا میں تو عقل ہی نہیں تھی اور خود گمراہ تھے، تو عقل والے ہوں اور گمراہ نہ ہوں تو پھر ان کو تو فالو کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو عامی آدمی نے تو انسان ہی کو فالو کرنا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ جس انسان کو فالو آپ کر رہے ہیں وہ انسان ہدایت پر ہے یا نہیں۔ اگر وہ عالم ہے اور ہدایت پر ہے تو پھر اس انسان کو آپ فالو کریں، اور اگر وہ جاہل ہے اور خود اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید ہے، جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اسلام کے احکام کو، جیسے کل جو ہمارا لیکچر گزرا تھا نا اس میں اللہ نے بیان کیا تھا، تو یہاں بھی دوسرے پارے میں کسی اور عنوان سے بیان کیا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ ہیں کیا، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ قبلہ چینج کر دیا، قبلہ چینج کر دیا۔ اللہ نے کہا اگر کر دیا تو کر دیا نا، یہ اللہ کا کام ہے نا، تو اس لیے پھر اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور اطاعت کن چیزوں کا نام ہے؟ من آمن وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سب سے پہلے اطاعت میں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان۔ تو لبرل اور سیکولر نہ بن جاؤ تم کہ بس سائنس ہی کو سب کچھ بنا لیا، اور جو تاریخی حقائق ہیں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، اور آج بھی دنیا کی اکثریت ان پیغمبروں کے وجود کو اور ان کے دعووں کو مانتی ہے، تو ان پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ، ان کی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے بلکہ اعمال بھی اختیار کرو، اور اعمال میں اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔ کافر بھی مال خرچ کرتا ہے، اسٹیٹ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ اس کے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کافر مال خرچ کرتا ہے۔ دنیا میں غیر مسلم بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تم نے جو مال خرچ کرنا ہے آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کافر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تو تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے اسلام کے احکام میں عقائد کے بعد سب سے پہلے انفاق کا تذکرہ کیا ہے، خرچ کرنا۔ کبھی قرآن نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے، خرچ کرنے کو بعد میں، کبھی خرچ کرنے کو پہلے اور نماز کو بعد میں۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ تو کنجوس آدمی کا اسلام میں کوئی جو ہے مقام نہیں ہے، اور اہل جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں کنجوسوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، ہمیں ہمیشہ سخی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آت المال، مال خرچ کرے گا، تو کس بیس پہ خرچ کرے گا؟ علی حبہ، اللہ کی محبت کی بیس پہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کہاں خرچ کرے گا؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر سب سے پہلے۔ یہ آیت کل بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو رشتے محبوب ہیں نا انسانوں کے لیے، وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، تبھی قرآن والدین کو الگ سے ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ والیتاما، پھر یتیموں پہ خرچ کرے۔ کل بھی اس جیسی آیت آئی تھی کہ یتیم اگر رشتہ دار بھی ہو تو اس کا ڈبل حق ہے۔
والیتاما والمساکین، اور عام غریبوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پہ، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ یہاں مانگنے والوں سے وہ مانگنے والے مراد ہیں، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مستحق ہوں، پیشہ ور بھکاری جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مخالفت منقول ہے، کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بلا وجہ بھیک دے دے کے اپاہج بنائیں۔ ہاں جو ضرورت مند ہے، مستحق ہیں، تو بعض دفعہ وہ مانگ بھی لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان پہ خرچ کرو۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو غلامی کے طوق سے نجات دلانے میں۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ غلام کے مالک کو پیسے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا بھئی یہ غلام مجھے دے دو، وہ دے دیتا تھا، پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا غلام اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا، بھئی میں اتنے پیسے دے دوں گا کما کے تو مجھے آزاد کر دینا۔ تو جب کوئی غلام ایسا ایگریمنٹ کر لیتا تو پھر قرآن حکم دیتا کہ اس کی مدد کرو تم، اگر کسی نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو غلامی کو آزاد کرانے میں پیسہ خرچ کرو۔ آج اس آیت پر اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ غلام تو اب ختم ہو گئے دنیا میں، لیکن غلاموں جیسی زندگی بہت سے لوگ بسر کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، سندھ میں آپ جائیں گے تو بہت سے لوگوں کو کیا کیا ہے کہ مالداروں نے قرضے دے دے کے ان کسانوں کو سودی قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے۔ ان کو قرضے دے دیے اتنے، اب وہ بیچارے قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے، جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو قرضہ ہی واپس لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے اس قرضے کی بیس پہ ذرا سی بھی خدمت نہیں لے سکتے آپ، کیونکہ وہ بھی سود میں آئے گی۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو قرض کے علاوہ بھی مزید نفع کھینچ کے لا رہا ہے نا، وہ سود ہی میں آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے قرضہ دے دیا یا لاکھ روپے قرضہ دے دیا۔ ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے کسی بائک کے میکینک کو نا چند لاکھ روپے قرضہ دیا۔ اب وہ بیچارہ قرضہ ادا کر نہیں پا رہا ہے تو یہ اپنی بائک لے جاتے اور اس سے فری میں ٹھیک کروا کے لے آتے۔ وہ بھی ٹھیک کر دیتا کہ چلو یار اس بہانے مجھے قرضہ چھوڑا ہوا اس نے۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ سود میں آئے گا، وہ آپ کی بائک فری میں جو ٹھیک کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے پیسہ دینا ہے اور ابھی میرے پاس دینے کی قدرت نہیں ہے، تو یہ گریوی میں چلو اس بہانے یہ ٹالتا رہے گا مجھے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے اس کا اپنا قرضہ لیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی بھی طرح سے جب کوئی جس پہ قرضہ ہو وہ مجبور ہو کے اگر آپ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی سود میں آئے گی۔ ہاں مجبور نہیں ہے وہ، اور نہ اس سے کوئی ایگریمنٹ ہے، نہ وہ کسی طرح سے پابند ہے، پھر اگر کوئی خوشی میں کچھ کر رہا ہو تو وہ تو آپس کی دوستی یاری کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لیکن اگر کسی کو قرضہ دے کے آپ کسی بھی طرح سے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گی یہ بھی چیز۔ تو قرآن کہتا ہے غلامی سے نکالو۔ آج دنیا میں بڑی طاقتوں نے غریب ملکوں کو قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے، تو کسی غریب ملک کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ عالمی طاقتوں کے شکنجے سے نکلے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور اپنے آپ کو مالدار بنانا، اس نیت سے پیسہ کمانا کہ تاکہ میں کسی کا غلام نہ بنوں۔ دیکھیں جب انسان، میں نے بار بار بیان میں بتاتا ہوں کہ غربت کی 2 قسمیں، ایک وہ غریب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے صحابہ غریب تھے، بہت سارے بزرگان دین زیادہ تر تو غریب ہی تھے، علماء میں اکثریت غربا اور مساکین ہی کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ غربت ہے جو اللہ کی طرف سے، اس میں انسان قصوروار نہیں ہے۔ اس غربت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس غربت میں انسان استغنا میں رہتا ہے، اور اس غربت پہ بڑے فائدے ہیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے، لیکن ایک غربت وہ ہوتی ہے جو اپنی حماقتوں کی بیس پہ ہوتی ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس غربت کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس میں آپ کی غربت سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ کو غلام بناتے ہیں اور آپ سے ایسے کام کرواتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ تبھی ایک روایت میں آتا ہے قاد الفقر ان تکون کفرا او کما ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کی سند پر مجھے زیادہ یعنی تحقیق نہیں ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اس کا مضمون بہرحال ٹھیک ہے۔ یعنی اس حدیث صحیح ہے یا ضعیف اس کی مجھے ابھی فی الحال تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے حدیث میں کہ فقر جو ہے نا بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ غریب عورت اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، غریب آدمی اپنا ایمان بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اختیار سے اس زمانے میں مسکین اور غریب بننے کی کوشش کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے انسان جو ہے وہ ایمان کا سودے بازی پر اتر آتا ہے۔ اپنے ملک، ہمارے ملک کا حال دیکھیں جو پاکستان کا اس وقت چل رہا ہے، ہم نے قرضے لے کے اپنے آپ کو غلام بنا دیا۔ اب ہم پر ہماری پالیسیاں نہیں، بہت ساری پالیسیاں ہم پر دوسروں کی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے
اپنے ملکوں کو بھی غربت سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے خاندان کو بھی، اپنے آپ کو بھی، تاکہ ہم غلامی کے طوق سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی غلامی پسند ہے، انسان کی غلامی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، یہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی نیکی اس میں منحصر نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، معاہدہ کر کے اس کو پورا کیا کرو، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہ کیا کرو۔